السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم در مکنون کا ایپیسوڈ 4 اسٹارٹ کریں گے۔ ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی پسند کا اظہار بھی کیجیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول، سٹوری کیسی ہے، اس مطابق آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دریا اور سحر کے پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہو گئے تھے، اور وہ اس کے لیے بہت محنت بھی کر رہی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی ان کے پیپر ختم ہو جانے تھے، پھر آدھے مہینے کا بریک تھا دوسرے سیمسٹر شروع ہونے میں۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر پڑھتی تھی، اور جو سمجھ نہ آئے تو ہدا کا سر کھاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کا سر کھانے میں مصروف تھی جب ہدا کو ایک کال آئی، اور وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو دونوں اس کو معنی خیزی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہو؟ ان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر ہدا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم نے کیا کہا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دریا نے سحر کو دیکھتے کہا تو وہ اس کی تائید میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ سر جھٹک کر پھر سے ہدا ان کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ جب دریا نے مصروف سا سوال کیا، سالار بھائی آ گئے آفس سے؟ ہاں، کہہ رہی تھے ابھی آئے۔ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ہدا نے بے دہانی میں جواب دیا۔ سمجھ آنے پر سر بھی نہ اٹھا سکی۔ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سیاں جی کی کال آئی تھی، ان کے ساتھ بزی تھی یہ محترمہ۔ سحر نے دادی اماں بن کر کہا تو ہدا بلش کرنے لگی۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میں کتنی بڑی ہوں تم دونوں سے، اور مجھے تنگ کرتی ہو۔ باز آ جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ شروع میں روحانسی ہوئی، پھر ہمت کر کے آنکھیں دکھا کر بولی تو وہ الٹا اثر لے کے کہکا لگانے لگی۔ ابھی واقعی میں اسے سالار کی کال آئی تھی۔ ان کے سامنے بات کرتی تو دونوں چڑھتی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ایسے بھی بات نکلوا لیں گی دونوں۔ یہ لو، اس کی دھمکی سن کر بی بی کتنی بڑی ہیں آپ؟ پتہ ہے سحر، اس دن کوئی جاننے والی کو میں نے کہتے سنا تھا کہ ہدا کی عمر میں اس کے 2 بچے تھے، اور یہاں دیکھو ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی۔ دریا نے فل افسوس کا اظہار کرتے ہدا کو اس کی غلطی بتائی، جس پر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے باہر آنے کو ہوئی۔ ان دونوں کی بے باکی سن کر پاس پڑا کوشن اٹھا کر دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بے شرم لڑکیوں، شرم نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ ہدا نے ماتھے پر تہری چڑھا کر کہا۔ سحر، یہ شرم کیا چیز ہے بھلا؟ دریا نے ہدا کو روکنے کا اشارہ کرتے سحر سے معصوم بن کے سوال کیا۔ ارے ہمیں کیسے پتا ہوگا، ہمارے تھوڑے سیاں جی ہیں ان کی طرح۔ سحر نے دوپٹے کا کونا پکڑ کے منہ میں ڈالتے شرمانے کی ناکام کوشش کرتے کہا، تو دریا نے اس کی شرمیلی ادا پر منہ چوم لیا۔ ارے واہ میری جان، تیرا سیاں جی میں ہوں تو تجھے کس اور کی کیا ضرورت؟ دریا نے فلمی ہیروئن کی طرح باہیں پھیلا لی۔ سحر کو آنکھ مار کے کہا تو وہ اور شرما کے دوہری ہونے لگی۔ آجا میری باہوں میں تجھ کو خود میں سنبھالوں۔ ان کو باہوں میں لیتے گال چومی تو ہدا نے رکھ کے لگائی دونوں کو۔ یہ کیا کر رہی ہو دونوں؟ ہٹو پیچھے اور پڑھو چپ کر کے۔ ہدا نے دونوں کے ڈراموں سے تنگ آ کر ان کو پیچھے کیا اور پڑھنے پر لگایا۔ ہاں یار، چپ کر کے پڑھو ورنہ اس کے ارمان جاگ جائیں گے، اور سالار بھائی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ دریا نے سحر کے کان میں گھس کے کہا، لیکن اتنا بھی آہستہ نہیں کہ ہدا ان کی نہ سنتی۔ تم دونوں بہت بے شرم ہو گئی ہو، بہت بڑی بے شرم ہو گئی ہو، ہدا نے بے بس ہو کر کہا، اور ان کی باتوں کو اگنور کر کے اپنی بک لے کر بیٹھ گئی کہ ان کی بکواس چلتی رہنی تھی۔ جمعے کے دن خان صاحب گھر پر موجود تھے۔ دریا کا آخری پیپر تھا، اس کے بعد چھٹیاں۔ ابھی ناز بیگم کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ملازمہ نے ان کو سریہ بیگم اور ان کے شوہر کے آنے کا بتایا۔ ساتھ میں ان کی چچی فرخندہ بھی تھی۔ ارے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ناز بیگم خوش دلی سے ملی، لیکن دل میں ایک خیال بھی آ گیا کہ ان کے آنے کا مقصد چچی فرخندہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ سریہ چچی آئیں گی کوئی ضروری بات کرنے، لیکن آج آنا تھا یہ نہیں بتایا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسی ہو، اور حسن کیسا ہے؟ سریہ بیگم بھی مسکرا کر بولی تو ناز بیگم ان کو اور حامد کے والد کو ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ وہ کمرے میں ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ ان کو بٹھا کر خود دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور حسن صاحب کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد چکر لگایا آپ نے آج۔ حامد کے والد ولید صاحب نے مصافحہ کرتے کہا اور خود بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔
ہاں بس آج آنا ہی پڑا، کچھ ضروری بات جو کرنا تھی۔ وہ بھی مسکرا کے گویا ہوئے تو حسن صاحب سر ہلا گئے۔ بس بھابھی آ جائیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اب تک خاموش چچی فرخندہ نے بھی حصہ ڈالا۔ تھوڑی دیر میں ناز بیگم لوازمات کی ٹرے سجا کر لائی اور ان کے آگے پیش کی۔ تب انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دیکھو حسن، رشتے میں بڑا ہوں تم سے، لیکن ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تمہیں۔ حامد کو بھی اچھے سے جانتے ہو، گھر کا پلا بچہ ہے۔ ولید صاحب اپنی بات کہہ رہے تھے جب ناز بیگم کو اپنا شک یقین میں بدلتا نظر آ رہا تھا۔ گھما پھرا کے بات نہیں کریں گے دریا بیٹی، ہمیں اپنے حامد کے لیے بہت پسند ہے اور وعدہ کرتے ہیں کہ اسے کہ وہ خوش بھی رکھے گا۔ ماشاءاللہ سے کماتا ہے۔ ہاں تمہارے گھر کی طرح آزائش نہیں ہے اتنی ہمارے گھر، لیکن مجھے یقین ہے کہ حامد اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے جواب دینا۔ نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے۔ ولید صاحب اپنی بات کہہ کے خاموش ہوئے تو حسن صاحب کو دیکھنے لگے۔ ان کی بات سن کے حسن صاحب کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن ناز بیگم کنفیوز سی، کبھی چچی فرخندہ کو دیکھتی تو کبھی سریہ بیگم کو۔ آپ نے ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کچھ توقف کے بعد جب حسن صاحب نے بولنا شروع کیا تو چچی فرخندہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ لیکن کیا بھائی صاحب؟ حامد اچھا لڑکا ہے، گھر کا دیکھا بھلا، اچھی شکل، اچھی جاب، اچھا اخلاق، اور آپ تو اسے اچھے سے جانتے بھی ہیں، تو اس لیکن کا کیا جواز بن رہا ہے؟ چچی فرخندہ نے خاصا بیزار ہو کر کہا، جیسے ان کی بات بہت ناگوار گزری ہو ان کو۔ بات یہ نہیں فرخندہ، بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کی شادی کا نہیں سوچا۔ وہ بھی پڑھ رہی ہے اور جب تک وہ پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی تب تک ہم اس پر اس بارے میں کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ناز بیگم نے رسانت سے سمجھانا چاہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ تو ہم کون سا اس کی پڑھائی میں رکاوٹ ڈالیں گے، جتنا چاہے پڑھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سریہ بیگم نے بھی اپنی بات چپ توڑی۔ آپ نے ایسا سوچا، ہمیں اچھا لگا، لیکن ابھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخرکار حسن صاحب کو صاف الفاظ انکار کرنا پڑا، کیونکہ وہ ارمان اور سالار کے آنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکتے تھے اس بارے میں۔ ان کی بات پر چچی منہ پھیلا کر بیٹھ گئی، البتہ سریہ بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب حامد کے والد اور والدہ چلے گئے تو چچی فرخندہ نے ان سے تفتیش شروع کر دی۔ آخر کیا کمی ہے حامد میں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ بھائی صاحب کو؟ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ نے دریا کو بٹھا کے رکھا؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے، یا پھر خود ہی کوئی پسند کر کے بیٹھی ہے یہ؟ چچی فرخندہ اپنی تمیز بھلائی خاصے تیز لہجے میں بولی کہ حسن صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ چچی جان؟ دریا نے اندر آتے حیران ہوتے اپنی چچی سے پوچھا، جو شاید نہیں یقیناً اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ وہ بھی یونہی سے پیپر دے کر واپس آ رہی تھی جب ڈرائنگ روم سے اپنا ذکر سنتے وہیں آ گئے اور چچی کو اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے کہ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ارے صحیح کہہ رہی ہوں میں، کیا تم ارمان کے انتظار میں نہیں بیٹھی ہوئی؟ اس سے عشق معشوقی نہیں چلا رہی؟ روز دیر تک باتیں کرتی ہو، اس سے یاد تو آتی ہی ہوگی نا؟ چچی اس کی طرف مڑتی ہوئی کڑے تیوروں سے کہنے لگی کہ دریا نفی میں سر ہلاتی اپنی ماں کے پاس گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نفی کرتی وہ مسلسل آنسو بہائے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ ارے بس رہنے دو، جانتی ہوں ایسے ہی نہیں وہ تمہیں درے کہتا۔ بس بہت ہو گیا فرخندہ، یہاں سے ابھی دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھ سے ہاتھ اٹھ جائے۔ حسن صاحب ایک دم غورا کر گویا ہوئے کہ چچی ایک پل کو سہم سی گئیں۔ ہاں جی، اب تو بیٹی کے کرتوتوں پر پردے ڈالنے ہیں، اسی لیے مجھے اب چپ ہی کروایا جائے گا۔ وہ جانے اور بھی کیا کہہ رہی تھی کہ لیکن دریا میں اب اور سننے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ماما میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مان بھائی آپ سے بھی تو بات کرتے ہیں، سب سے کرتے، سالار بھائی بھی مجھے درے کہتے، مان بھائی نے کبھی ایسا نہیں کہا مجھے۔ دریا روتی اپنی ماں کے گلے لگی، کہہ رہی اور ناز بیگم پاس رو دینے کو تھی کہ فرخندہ جس کو وہ اپنی بہن کی طرح مانتی ہی نہیں سمجھتی بھی تھی، وہ ان کی بیٹی پہ الزام لگا رہی تھی۔ ہمیں یقین ہے تم پر بیٹا، جانتے ہیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس رونا نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی ناز بیگم نے پیار سے کہہ کر گلے سے لگایا تو دریا ہچکیوں میں رونے لگی۔ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو فرخندہ؟ کیا بگاڑا ہے میری بچی نے تمہارا؟ ناز بیگم نے غصے سے پوچھا تو وہ سر جھٹک گئیں۔ میں نے کیا کہنا بھابھی، آپ کو خود نظر آنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اپنے ہی منہ بولے بھائی سے چکر چلا رہی تھی۔ معاف کریں بھائی صاحب، لیکن آپ کو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے، اب چلتی ہوں۔ دریا کو گھورتی وہ نخوت سے کہتی اپنی کامیابی پہ مکاری سے مسکرا کر چلی گئی۔
چچی فرخندہ نے پہلے دریا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ارمان اس کو پسند کرتا ہے، اور جب وہ واقعی اس کے بارے میں سوچنے لگی تو اس پر الٹا الزام لگا دیا۔ دوسری طرف حامد کو بھی یقین دلایا کہ اس کا رشتہ دریا سے ہی ہوگا، اور اس کی فیملی کو بھی قائل کر دیا کہ اس بارے میں کہ وہ حامد کا رشتہ دریا سے کر دیں۔ سریہ بیگم تھوڑی چالاک خاتون تھی تو ان کا گھر بار دیکھ کے مان گئی کہ اونچے لوگ ہیں ہم ان سب کے پیچھے چچی فرخندہ نے کیا سوچ کے رکھا تھا یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ فرخندہ چچی نے جو ان کے جانے کے بعد حسن صاحب اور ناز بیگم سے کہا وہ سب کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ ابھی ناز بیگم دریا کے سرانے بیٹھی پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی کیونکہ دریا اس بات کے بعد بہت روئی تھی اور خود کی طبیعت بھی خراب کر رہی تھی۔ اللہ ہدایت دے اس فرخندہ کو، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، کیسے میری بچی نے اپنی حالت خراب کر لی۔ ناز بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا وہ جتنا افسوس کرتی فرخندہ کی حرکت پر اتنا کم تھا، آخر کو اس کی بھی بیٹیاں تھیں دو، کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ سالار سے ایک بار بات ہو جائے، لیکن تب تک آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں بتانا جب تک میں بات نہ کر لوں اس سے۔ دریا کا ماتھا چومتے انہوں نے ناز بیگم کو سالار کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا۔ کس کو کیا نہیں بتانا بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ دروازے سے آتی مسکراتی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا تو خوشی سے اس کی طرف بڑھے۔ سالار میری جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ناز بیگم نے اس کا ماتھا چوم کے شدت جذبات سے کہا سالار نے آج آنا تھا، اس کے آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، یہ ایک سرپرائز تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ خود بری طرح سرپرائز ہوا جب اس نے دریا کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ درے میں ٹھیک ہوں ماں۔ لیکن درے کو کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ چومتا وہ دریا کے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتا فکر مند لہجے میں بولا، کچھ نہیں بیٹا، بس اداس ہو گئی تھی آپ دونوں سے اس لیے۔ دوائی دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی شام تک انشاءاللہ، تم فکر نہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ تم اچانک کیسے آ گئے؟ بھوک لگی ہے، کھانا لاؤں اپنے بچے کے لیے؟ ناز بیگم بات کو دباتے ہوئے بولی اور اس کے آنے کا پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہاں پہ کام سب سیٹ ہے تو جلدی واپس آ گیا، لیکن ایک بار پھر چکر ضرور لگائے گا وہاں کا۔ بیٹے ارمان بھی آیا ہے آپ کے ساتھ؟ حسن صاحب نے پوچھا تو سالار نے بتایا کہ اس کو وہاں پہ ابھی کام ہے جس کی وجہ سے وہ رک گیا، تھوڑے عرصے بعد وہ بھی پاکستان آ جائے گا، جس پر انہوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ درے کیا ہوا؟ میری گڑیا اتنی اداس ہو گئی کہ طبیعت ہی بگاڑ لی اپنی، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سالار اس کے سرانے بیٹھا آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ تبھی ناز بیگم نے اس کو کھانے پر بلایا کہ آ کے کھانا کھا لے پھر درے کے پاس آ جائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دریا کے پاس ہی آ گیا، تھکا ہوا تھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے سالار؟ سالار بھی آ گیا ہے، آپ بات کریں اس سے اور کوئی حل ڈھونڈیں۔ کمرے میں آتی ناز بیگم نے حسن صاحب سے کہا جو خود بھی سوچوں میں گم تھے، ان کی بات پہ سوچوں سے نکل کر متوجہ ہوئے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ بات کروں اس سے پہلے کہ چاچو ولید ہم سے پھر بات کریں رشتے کی، کہ ان کو انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا، بس آپ جلدی سے کریں تاکہ ہم بھی کسی فیصلے پر پہنچیں۔ ارمان سے بھی تو بات کرنی ہوگی نا، یہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا نا، آپ صبر رکھیں اور دریا کو ان باتوں سے نکالیں اور سمجھائیں کہ سب ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ سنجیدگی سے ان کی طرف موڑ کر جواب دیا، جی ٹھیک ہے، بس اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، آمین آمین۔ دریا کی جب آنکھ کھلی تو اپنے قریب اپنے بھائی کو نیم دراز دیکھا جو سو رہا تھا اور شاید ریلیکس نہیں لگ رہا تھا۔ دریا کو لگا کہ یہ اس کا خواب ہے، بھائی پاس بیٹھا ہے۔ کافی دیر اس کو دیکھنے کے بعد دریا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھوا تو اسے حیرت ہوئی کہ واقعی میں بھائی یہاں پر موجود ہے۔ سالار بھائی آپ کب آئے؟ دریا اٹھ کے وہیں اس کے سینے پر سر رکھے رونے لگی، جسے سالار جو گہری نیند میں جا چکا تھا اب اس کا سر سینے پر محسوس کرتے اٹھ گیا۔ درے میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بھائی آ گیا واپس، بس چپ کر جاؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور نہ بگڑ جائے۔ پیار سے اس کو بہلاتے کہا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اتنی دیر سے آئے آپ؟ معصومیت سے منہ بناتی شکوہ کیا تو سالار مسکرا اٹھا۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھ کر کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو فراموش کر چکی تھی۔ بھائی کی جان، بھائی نے بھی آپ کو بہت مس کیا، اس کے سر کا بوسہ لیتے کہا۔ پھر دونوں نے مل کر باتیں کی، کچھ اپنائیت بھرے شکوے تھے، کچھ راز والی باتیں، جس پر سالار کھلکھلا اٹھ پڑا۔ باتیں کر کے اس کو آرام کی تلقین کرتا خود بھی روم میں چلا گیا کہ آرام کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد دریا کے ذہن میں ایک بار پھر سے وہ واقعہ گزرا جس میں اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔
وہ بھولی کہاں تھی، بس اپنے بھائی کو پریشان نہیں تھی کرنا چاہتی۔ ارمان کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی تھی، اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ اس وہ اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف کبھی نہ کرتی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی ہے، وہ بس اس کو وقتی کشش سمجھ رہی تھی۔ اب وہ اس بات پر شکر گزار بھی تھی کہ اس نے ارمان کو اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن جو چچی نے اس کے بارے میں کہا، وہ منہ بولے بھائی سے عشق لڑا رہی ہے، یہ بات اس کو توڑنے کو کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ایسی نہیں ہوں، تو چچی کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وہ تو خود مجھے کہتی تھی کہ مان بھائی مجھے پسند کرتے ہیں اور شادی بھی ان سے ہی ہوگی، اور اب جب میں اس بات کے لیے تیار ہوئی تھی تو مجھے ہی برا کہہ دیا، میرے ہی کردار پر کیچڑ ڈال کے چلی گئیں۔ اس کا ضبط پھر سے جواب دے گا تو گھٹنوں میں منہ دیے رو دی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، پھر یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ کیوں اللہ تعالیٰ جی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، تو کیوں ایسا ہوا؟ آپ پلیز مان بھائی کو بھیج دیں تاکہ وہ یہاں آ کے سب کو بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے اٹھی، کیونکہ ابھی رات کا پچھلا پہر تھا، تو سوچا کہ تہجد کی نماز ادا کر لے۔ نماز پڑھ کے تھوڑا سکون ملا تو اپنی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ جی اللہ تعالیٰ، میں صبر کر رہی ہوں، میں نے صبر کو نہیں چھوڑا۔ آپ بس چچی جان کو بتائیں کہ میں ایسی نہیں ہوں، وہ مجھے ایسا نہ کہیں کہ میں نے بھائی کے ساتھ اس کے آگے الفاظ ادا کرتے دریا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صبح کی اذان ہونے لگی تھی، وہ اب بھی ہنوز اسی حالت میں جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے حق میں بہتر کریں اللہ جی۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اگلے ہی پل لڑکھڑا گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے، سالار ابھی فریش ہو کر آیا تھا۔ اس کو آئے 2 دن گزر چکے تھے، لیکن گھر پر اس ٹاپک پہ دوبارہ بات نہ چلی۔ چچی شائستہ کو بھی جب ناز بیگم نے بتایا تو وہ بھی حیرت کے مارے کچھ بول نہ پائی کہ فرخندہ ایسی حرکت کر سکتی ہے، جبکہ ہدا 2 بار آ کے دریا کی خبر لے چکی تھی، جو اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہدا سے ملی نہیں تھی۔ ابھی دریا بھی ہلکا سا ہی ناشتہ کر رہی تھی اور ذہن میں آنے والے خیالات کو بار بار چھٹک رہی تھی، جب حسن صاحب کو فون آیا۔ نمبر دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح ہوئیں، جو ناز بیگم کے ساتھ ساتھ سالار نے بھی اچھے سے نوٹ کیں۔ سلام دعا کے بعد ان کی بات شروع ہوئی تو سالار نے ان کے تاثرات پر غور کیا، جو بدل رہے تھے۔ مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ بات کر رہے تھے۔ جی دراصل 2 دن پہلے سالار آیا ہے، تو میں اس سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ جی باقی جو اللہ کو منظور ہو وہ ہو کے رہے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ آخری کلمات کہتے انہوں نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور کسی سوچ میں چلے گئے۔ ناز بیگم ان کی بات کرنے کے طریقے سے ہی پہنچ گئی تھی کہ کس کا فون تھا۔ البتہ دریا ان سب سے انجان کھانا کھا کے اٹھ چکی تھی۔ اس نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تو اس بات سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کس سے شادی ہوتی کس سے نہیں، کیونکہ ارمان نے کبھی اس سے وعدے نہیں کیے تھے ساتھ جینے مرنے کے، تو وہ اندر سے مطمئن تھی۔ بابا کس کی کال تھی اور آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اس سے بات کرنے کے بعد سالار نے ناشتہ ختم کرتے اپنے والد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو گہری سوچ میں تھے، جبکہ ناز بیگم خاموشی سے کھانے کے برتن لے کے کچن میں چلی گئی کہ اب آپ بیٹا آرام سے بات کر لیں۔ بیٹا ولید چچا دریا کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور میں انہیں ٹال رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا انکار کس وجہ سے کروں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب، کیا وجہ بتانی ہے؟ آپ ان کو انکار کر دیں کہ ہم نے اس بارے میں ابھی نہیں سوچا۔ اس نے فوراً جواب دیا، لیکن بیٹا اس طرح اچھا نہیں لگتا بغیر کسی وجہ کے انکار کرنا۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ابھی نہیں کرنی شادی، لیکن وہ بضد ہیں کہ دریا کو شادی کے بعد پڑھنے دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سائمہ حامد کی بہن کے ساتھ ہی حامد کی بھی شادی ہو جائے، اسی لیے وہ جلدی کر رہے ہیں۔ حسن صاحب نے تفصیل بتائی، آپ نے ارمان کو بتایا؟ آپ جانتے بھی ہیں۔ بیٹا تم بات کرو اس سے تاکہ وہ عباس سے بات کرے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سالار سر ہلا گیا۔ میں آج ہی اس کو ساری صورتحال بتاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا۔ سالار نے کئی بار ارمان کو فون ٹرائی کیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہوئی بات ارمان سے؟ حسن صاحب نے سالار کو اپنے کمرے میں بلاتے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے کہیں مصروف ہے، اسی لیے کال نہیں اٹھا رہا، جیسے ہی میری کال دیکھے گا تو کال بیک ضرور کرے گا۔ جب سے سالار آیا تب تو اس سے بات ہو پا رہی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا مشکل آئی تھی کہ ارمان کا بارہا نمبر ٹرائی کرنے پر بھی وہ نہیں تھا اٹھا رہا، اور یہی بات سالار کو الگ پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، ابھی بھی کال نہیں اٹھا رہے؟ ہدا نے جب سالار کو پریشان سا سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، کال اٹھائے تو تب جب کال جائے بھی تو مسلسل نمبر بند جا رہا ہے دونوں کا 2 دنوں سے۔
موبائل پر نظریں جمائے کہا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے سالار، کیا ہوگا اب؟ اس کے کندھوں پر سر رکھتے نم لہجے میں بولی، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہیں۔ ارمان بھی رابطہ نہیں کر رہا، ایک طرف سے پھنس گئے ہیں ہم۔ سالار نے بے بسی سے کہا، ہمارے پاس کوئی تھوڑی ٹھوس وجہ بھی تو نہیں انکار کی۔ درے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں سب، اور اوپر سے ارمان۔ ساری بات تو یہیں آ کر رکتی کہ ارمان سے بات کرنی ہے، جو ہو ہی نہیں پا رہی۔ سالار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، ایک تو سب نے اس سے بات چھپائی، اور جب پتہ چلی تو ارمان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بے بسی تھی بس اب۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ دریا کی شادی ارمان بھائی سے کرنی ہے۔ ہدا نے دل میں آتی بات کہہ دی۔ وہ تو ٹھیک ہے ہدا، لیکن یہ بات پہلے ارمان سے پوچھنی ہے، ہم ایسے ہی تو نہیں کہیں گے نا کہ ان دونوں کی شادی کرنی ہے، اور اگر بعد میں ارمان نے انکار کر دیا تو پھر بات اور پھیلے گی کہ سالار نے بات چھوڑ دی۔ تو ہدا سمجھ کے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، اندر چلیں کھانا کھا لیں۔ ہدا نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں وائفی بھوک نہیں، مجھے ارمان کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں موبائل کیوں بند ہے اس کا۔ یہ ہاتھ پکڑتے اپنے پاس دوبارہ بٹھا کے کہا، اللہ خیر کرے گا، میں دریا کے پاس جاتا ہوں، وہ چپ سی رہنے لگ گئی ہے آج کل۔ ہدا نے التجائی انداز میں کہا تو سالار مسکرا اٹھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم اسے جڑے سارے رشتوں کی فکر کرتی ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو اس نے ناراضگی سے دیکھا، صرف آپ سے جڑے نہیں، میرے بھی وہ کچھ لگتے ہیں سالار، میرا بھی ان سب سے گہرا رشتہ ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو سالار ہلکا سا ہنس دیا۔ بالکل ٹھیک کہا، لیکن ابھی کچھ وقت میرے پاس رہو پھر چلی جانا، ویسے بھی ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہوگی۔ سالار نے اپنے حصار میں لیتے گھڑی میں ٹائم دیکھتے بتایا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ آپ ان کو کال کر کے کہیں کہ ہماری دریا کی شادی ارمان سے ہوگی۔ ناز بیگم نے حسن صاحب کے پاس بیٹھتے کہا، ارمان کا کیسے کہہ دیں جب انہوں نے خود ابھی رشتے کی بات ہی نہیں کی۔ اگر عباس نے کوئی بات ہی کی ہوتی تو مجھے سکون ہوتا کہ کم از کم اس نے مجھے امید تو دلائی، لیکن ایسی تو کوئی بات کی ہی نہیں کبھی اس نے۔ انہوں نے ناز بیگم کی طرف دیکھتے کہا، ویسے حسن صاحب ذرا دھیان سے سوچیں، حامد اتنا برا لڑکا بھی نہیں ہے، وہ خوش رکھے گا ہماری بیٹی کو۔ اگر تھوڑے دنوں تک ارمان کے متعلق کوئی مناسب جواب نہ ملا تو آپ ان لوگوں کو ہاں کہہ دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی دوسروں کے طعنے برداشت کرے، پڑھائی کا کیا، وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کے کہہ دیا، ورنہ ارمان تو شروع سے ہی اپنا بیٹا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دریا کو خود سے دور بھی بھیجنا پڑے گا۔ لیکن آج کل جو سوسائٹی میں باتیں ہو رہی تھیں وہ ان کو حامد کے متعلق سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ اچھے کی امید کریں بس، اس میں کوئی شک نہیں کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے اور اچھا شریک حیات بھی ثابت ہوگا۔ بس آپ دعا کریں کہ ارمان سے رابطہ ہو جائے کسی طرح۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ بھی ایک فیصلے پر پہنچے تو ناز بیگم کو کہا، مسلسل ایک ہفتہ ان لوگوں کو ٹالتے رہے اور دوسری طرف ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دریا نے بھی اس سے ہر جگہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں مل پاتا تھا۔ ہدا نے سالار سے کہا تھا کہ وہ ماما بابا سے بات کرتی ہے رشتے کی، لیکن سالار نے منع کر دیا کہ بابا خود ہی بات کریں گے۔ ارمان سے ایسا رابطہ ٹوٹا کہ دوبارہ ہو ہی نہ پایا۔ ادھر ولید صاحب کے بے حد اصرار پر ان کو ہاں کہنی پڑی تو عباس صاحب ہوش میں آئے کہ یہ ان سے کیا ہو گیا۔ اگرچہ ارمان یہاں نہیں تھا لیکن وہ خود بات تو کر سکتے تھے نا۔ انہوں نے فوراً حسن صاحب سے بات کی رشتے کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ عباس یار، میں اب کیسے ان کو منع کروں، مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر تم لوگوں نے پہلے بات کی ہوتی مجھ سے تو میں ان کو امید دلاتا ہی نا، لیکن تم اب مجھ سے بات کر رہے ہو جب میں ان کو مناسب جواب دے چکا ہوں۔ حسن صاحب نے جھنجھلا کر کہا، کیونکہ اب عباس صاحب ان کو حامد کے رشتے سے انکار کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں بھائی حسن صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی، شائستہ نے جب بتایا تھا تو میں نے ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہوں نے شرمندہ ہوتے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں ان کو ہاں کہہ چکا ہوں اور وہ تاریخ بھی دینے آ رہے ہیں کل۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اسباب میں سر ہلا گئے، اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگلے دن حامد کی فیملی تاریخ پکی کرنے آئی تھی۔ حامد کی بہن جس کے ساتھ ہی شادی تھی وہ بہت ہی روکھے طریقے سے دریا سے ملی، جو سحر کے ساتھ ساتھ ہدا نے بھی نوٹ کیا۔ ابھی دریا اپنے کمرے میں موجود تھی، ساتھ ہی سحر بھی تھی جو اس پر غصہ نکال رہی۔ تم نے اسے سنائی کیوں نہیں؟ کس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو، اتنی پیاری بھی نہیں، اس نے اپنی شکل دیکھی ہے بھنڈی کہیں کی۔
سحر نے باقاعدہ سائمہ کی نقل اتار کے کہا تو دریا ہنس دی۔ اب اتنی بھی بری نہیں ہے وہ جتنا تم ان کو بنا رہی ہو۔ دریا نے مصنوعی برا مناتے کہا۔ ارے جاؤ جاؤ، اس نے ناک میں سے گویا مکھی اڑائی۔ سحر، میں نے سنا ہے کہ حامد بھائی غصے والے بھی ہیں۔ اس نے پریشانی سے سائمہ کی ایک پرانی بات یاد کرتے کہا جس پہ اس نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ شرٹ صحیح سے پریس نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا غصہ کیا تھا اس پہ۔ ارے بھائی تو نہ کہو اب ان کو، سحر نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا جو اپنے ہونے والے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی میں بھائی ہی کہوں گی، پھر مجھ سے ورنہ پھر مجھ پہ۔ اس نے بات بیچ میں ہی چھوڑ دی کہ سحر نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس چچی پر کہ تمہیں الٹے راستے لے جا رہی تھی، لیکن تم فکر نہیں کرو، حامد بھائی اچھے ہوں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ سحر نے گویا دریا سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اندر سے وہ خود بھی ڈری تھی کہ حامد واقعی سنجیدہ طبیعت کے ساتھ ساتھ غصے کا بہت تیز تھا۔ اب تم خوش رہو کیونکہ تمہاری 2 ہفتوں میں شادی ہے، تو دلہنیں خوش ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا تو دریا تلخی سے مسکرا دی۔ خوش دلہنیں؟ شاید بھول رہی ہو میرے کردار پر الزام لگایا جا چکا ہے، ایک بار اور وہ یاد کرتے کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے سحر؟ دریا نے نم لہجے میں کہا تو سحر نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بھول جاؤ سب دریا، سمجھو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا کچھ واقعی میں نہیں تھا سحر، لیکن پھر بھی وہ مجھے مجرم قرار دیا گیا۔ جانتی ہو ہمارے گھر کے سامنے والے ہمسائے ان کی خواتین کل آ کر افسوس کر رہی تھیں میرے بارے میں کہ مان بھائی پیار کے جال میں پھنسا کے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہتے دریا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو سحر کا دل بھی کٹ کے رہ گیا اپنی دوست کی یہ حالت دیکھتے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ ان خواتین کے آگے یہ بات کہی، مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ میری اپنی جاننے والی نے ایسا کہا، جو مجھے کہتی تھی کہ میری سب سے پیاری بیٹی دریا ہے، جس کا منہ میرا نام لیتے تھکتا نہیں تھا، وہی مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے چلی گئی۔ میں شاید کبھی اس کے بعد مان بھائی سے نظریں نہ ملا پاؤں۔ اپنے آنسو صاف کرتے کہا، میری بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو چچی جان نے میرے ساتھ کیا ایسا کبھی بھی ان کی اولاد ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی پر اس طرح کا الزام نہیں برداشت کر سکتی۔ جانتی ہو میری ماما روز رات کو میرے سرہانے بیٹھتی اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ میری آگے کی زندگی آسان کر دیں۔ سحر کو ابھی وہ کہیں سے بھی شوخ چنچل سی دریا نہیں لگی تھی جس کو وہ جانتی تھی۔ یہ الگ ہی تھی اور اس کو اب لگ رہا تھا کہ وہ دریا اس نے اب کہیں کھو دی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دریا، تم کبھی بھی خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی۔ اس کو گلے سے لگاتے پیار سے نم لہجے میں کہا، میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہوں گی سحر، تم لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہو جانتی ہوں، لیکن جو پل پل میرے ساتھ ہے میرا اللہ وہ مجھے زندگی جینے کا حوصلہ بھی دے گا۔ مسکرا کر کہا۔ عباس صاحب کو اب اپنی دیری پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ولید صاحب ان کے چچا تھے تو وہ ان کو انکار کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے احترام میں عباس صاحب کو بھی چپ رہنا پڑا، لیکن شائستہ بیگم نے ان کی لاپرواہی پر خوب کلاس لگائی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی دور جا رہی تھی۔ ان کی رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی وہ اسٹڈی میں بیٹھے تھے، چیئر پر بیٹھے، ہاتھ میں کتاب پکڑی کسی گہری سوچ میں گم تھے، جب شائستہ بیگم روتی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ ابھی ہدیٰ نے آ کر بتایا تھا کہ وہ دریا کو لے کر سالار کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہیں، جس کو سن کر ان کے دل کو جیسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کے بجائے کسی اور کی دلہن بن رہی تھی۔ عباس صاحب، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ بات کر لیں، لیکن آپ بھی ارمان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب میری بیٹی جا رہی ہے کہیں اور، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ دونوں باپ بیٹے نے میری بیٹی دور کر دی مجھ سے۔ مسلسل روتی شائستہ بیگم نے اپنی بھڑاس نکال کے دل ہلکا کیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اب، آپ اس طرح تو نہ کریں، میں نے تو کی تھی بات، لیکن اب وہ لوگ ہاں کر چکے ہیں، انہوں نے بے بسی سے کہا تو شائستہ بیگم نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بات آپ نے تب کی جب وہ لوگ ان کو جواب دے چکے تھے۔ غصے اور رونے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے ارمان کو ڈھونڈیں اور ایک لگائیں کہ دیکھو تمہارے جانے سے کیا ہو گیا، لیکن وہی بات، ارمان تھا کہاں؟ آپ اب غصہ چھوڑ دیں اور بچی کے اچھے نصیب کی دعا کریں، انہوں نے تحمل سے کہا۔ ظاہر سی بات ہے میں اب اچھے کے لیے ہی دعا کروں گی نا، آپ نے کیا سمجھ لیا ہے مجھے کہ میں کوئی بد دعا دوں گی؟ آپ
اب آپ نے اور ارمان نے مجھ سے بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کوئی۔ غصے سے انہیں گھور کر کہتی پھر روتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ ان کی پشت کو تکتا رہ گئے اور ارمان کے ریئیکشن کا سوچنے لگے جب اس کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ہدا نے دریا کے لیے شاپنگ کی کیونکہ وہ خود کسی کام میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ جولری سے لے کر کپڑوں تک ہدا اور سلار نے لیا تھا۔ وہ بس کہہ دیتی کہ جو آپ کو اچھا لگے، جس پر دونوں چپ ہو جاتے۔ شادی کا جوڑا بھی ہدا نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پاس ہی ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا اور واپسی کے لیے نکل پڑے۔ گھر آتے آتے ان کو شام ہو چکی تھی۔ گھر میں سب اس کی خاموشی کو اچھے سے نوٹ کر رہے تھے، لیکن کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ جانتے تھے کہ وہ حالات سے پریشان ہو چکی، جو اس کے لیے غیر متوقع تھے۔ 2 ہفتوں کی اس اچانک شادی کے لیے اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا، جو اس کے لیے مشکل تھا، اور اوپر سے یہ سوچ کہ حامد کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس سے بھی وہ پریشان تھی، کیونکہ یہ کبھی ان کی فیملی میں اتنا گھلی ملی نہیں تھی۔ ارمان سے رابطہ نہ ہونے پر سب گھر والے پریشان تھے کہ جانے کیا ہو گیا ہے جو اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 ہفتے بھی گزر گئے۔ دریا کی مہندی کا دن بھی آ گیا۔ ایک طرف سب کو خوشی بھی تھی کہ دوسری طرف غم بھی تھا۔ سحر دریا کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ البتہ چچی فرخندہ بھی شادی کی تیاریوں میں بھرپور شامل تھی، لیکن کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ سحر نے ان کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اس کو تیار کر کے باہر اسٹیج پر لے آئی، جو کہ لان میں تیار کیا گیا تھا۔ کچے پیلے رنگ کی شارٹ شرٹ اور غرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ اور پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا۔ دریا کو شدت سے آج ارمان کی کمی محسوس ہوئی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی خوشی میں شامل ہو۔ ہلکی سی مسکان سجائے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور سحر کی بات پہ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہنس بھی رہی تھی۔ ہدا نے رشک بھری نظروں سے دریا کی طرف دیکھا اور اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش وہ آج ارمان کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور حامد کی جگہ اس کا بھائی ارمان دریا کی بارات لے کے آتا۔ کیا ہوا، اس طرح کیوں کھڑی ہوئی یہاں پر اکیلی؟ سلار نے جب ہدا کو ایک جگہ پر کھڑے پایا تو اس کے پاس آ کے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس بھائی کی یاد آ رہی تھی، کتنا اچھا ہوتا وہ بھی یہاں ہوتے۔ ارمان کے ذکر پر سلار لب بیچ کے رہ گیا کہ اب غصہ سا آنے لگا تھا اس کے لاطنگی پر۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس بات کی نوبت ہی نہ آتی۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا تو ہدا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اچھا چلو اندر، مجھے پتا تم نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لو جا کے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ پیاری لگ رہی ہو ہمیشہ کی طرح، سرسوں کا پھول۔ ساتھ چلتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ ہدا نے بھی پیلے یلو کلر کا لہنگا پہنا تھا، ساتھ اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ آپ بھی آج کچھ اچھے ہی لگ رہے ہیں، ہدا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے آئی برو چکائے۔ بلیک کرتا شلوار میں وہ بہت وجیہہ نظر آ رہا تھا۔ ریئلی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو آج ہم اچھے لگے۔ سر کو خم دے کے سلار نے جیسے تعریف وصول کی۔ ہم ایسے چھوٹے موٹے احسان کر دیا کرتے ہیں، گردن اکڑا کر کہا۔ کوئی بڑا ایسا احسان کر جائیں تاکہ اس غریب کو بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے جاتے شرارت سے کہا تو ہدا نے گھورا۔ باز آ جائیں، ہٹے پیچھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کرنا چاہا کیونکہ سلار اس کے اور قریب آ گیا تھا، اتنا کہ 2 انچ کا فاصلہ رہا بیچ میں۔ سلار نے وہیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پر لب رکھے تو ہدا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس کے ماتھے پر لب رکھنے ہی والا تھا کہ شرارتی آواز پر فوراً ہدا سے دور ہوا، جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کوئی کمرہ نہیں میسر ہوا کیا؟ سحر کی سنجیدگی سے ان کو ایسے دیکھا جیسے کوئی دادی ہو اور ان کی چوری پکڑ لی۔ کیوں؟ سلار نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ہدا تو ایسے تھی کہ بس اب کبھی ان دونوں کے سامنے نہ آئے دوبارہ۔ آپ اچھا جواب دے سکتے ہیں اس کا، فوراً جواب ملا۔ وہاں جانے میں وقت لگ جاتا اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے وقت کا ضیاع پسند نہیں۔ سلار نے بظاہر سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو ہدا بری طرح سے پٹائی، جبکہ سحر نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ بھئی ہاں یہ بھی ہے، خیر میں کہنے آئی تھی کہ میری جان، میرا مطلب میری دریا آپ کو بلا رہی تھی۔ سحر کی اب بات سن کر سلار جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل رکا اور بغیر سحر کی موجودگی کا احساس کیے ہدا کے رخسار پر زور سے بوسہ دیتے کہا۔ اپنا کام بھی میں کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کا وہی سرخ گال تھپتھپا کے وہاں سے نکل پڑا، جبکہ اس کی سرخ گال دیکھ کر سحر نے اپنے قہقہے کو روکنے کی کوشش بھی نہ کی اور دل کھول کر ہنسی۔
ہاؤ رومانٹک نا۔ سحر آنکھ دبا کے شرارت سے گویا ہوئی تو ہدا نے آنکھیں دکھائی بے شرم کہیں کی، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، کون میں یا سیاں جی؟ سحر نے دلچسپی سے اس کے گال کھینچتے پوچھا۔ دونوں نکلو یہاں سے، دانت پیس کر کہا تو سحر بدیسی دکھاتی وہاں سے ناز بیگم کے پاس گئی۔ سالار چلتا اسٹیج پر آیا جہاں دریا سب کو خوش گپوں میں مصروف دیکھ مسکرا رہی تھی۔ درے جان کیسی ہے میری مانو بلی؟ اس کے پاس آتے ماتھا چومتے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ ٹھیک بس تھک گئی ہوں، آپ کہاں تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ دریا نے منہ بناتے کہا، میں تو آنے والا تھا لیکن تمہاری بھابھی نے مجھے روک لیا کہ ضروری کام ہے۔ سالار نے ہدا کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو ہدا نے آنکھیں دکھائی، جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے بھائی، خود ہی مجھے اندر لے کر گئے تھے۔ ہدا نے ناک منہ چڑھاتے کہا تو سالار ہلکا سا ہنس دیا، لیکن جب ہدا نے اس کی طرف دیکھا تو سالار نے آنکھ ونک کی، جس پر ہدا نے بڑکڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا، فکر نہ کرو۔ دریا نے ان کو پرسکون کرنا چاہا لیکن اس کی بات کا مطلب سمجھتے بلش کرتی ان کے کندھوں پر چپٹ رسید کر گئی۔ آپ سب کتنے برے ہیں، جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہو، ہدا نے روحانسی ہوتے کہا تو سالار نے حیرت سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، واقعی ایسا ہے؟ میرا مطلب کہ دریا اور سحر مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ آپ جائیں یہاں سے، کوئی کام نہیں آپ کو؟ آخری جملہ اس نے سالار کو دیکھتے رعب سے کہا کیونکہ وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا یہاں بیٹھ کے بھی۔ آؤ تمہیں کام بتاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے ہدا کا بھی ہاتھ پکڑتے کھڑا کیا تو اس نے ناسمجھی سے سالار کو دیکھا کہ وہ اس کا کام کا کہہ رہی تھی اور وہ الٹا اسے کام بتا رہا تھا۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے سالار نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ میرے سارے کام ہی تم سے ہیں وائفی۔ یار آپ جائیں یہاں سے، اب کی بار اس نے شرم سے روحانسی ہو کر التجائیہ انداز میں کہا تو وہ کہکا لگاتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ہدا اب سکھ کا سانس لیتی دریا کے برابر بیٹھی جو ان دونوں کو ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو دریا نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پیار سے ساتھ لگاتے کہا تو دریا کی آنکھوں کے سامنے ایک بار ارمان کا چہرہ لہرایا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔